السلام علیکم دوستو۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام مانی تھا۔ بچپن میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو گیا، رشتہ داروں نے دھتکار دیا، تو ایسے میں وہ کسی ایسے انسان کے ہتھے چڑھ گیا جو اسے الٹے سیدھے مشورے دیتا رہتا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو کچھ بچتا خود کھاتا اور کچھ بچا کے رکھ لیتا۔ ایسے کرتے کرتے کم از کم اسے 3 سال ہو چکے تھے۔ اب اس کے پاس تھوڑی بہت رقم جمع ہو گئی تھی اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ وہ بینک اکاؤنٹ میں رکھوا دے، ایسے بینک میں رکھوائے جہاں اسے پرافٹ ملے، یعنی سود ملے۔ اسے یہ سوچ کر بہت اچھا لگا کہ میں ذرا سے پیسے رکھ دوں اور پرافٹ آئے تو میرے پیسے دگنے ہو جائیں۔ تو اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اگلے دن پختہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ پیسے کسی بینک اکاؤنٹ میں رکھوا کے آؤں گا۔ اس لیے وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بینک چلا گیا اور اپنے سارے پیسے بینک میں جمع کرا دیے۔ سال بسال گزرتا گیا اور اسے پرافٹ آتا گیا۔ ایسے کرتے کرتے اس کے پاس ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ وہ کافی خوش تھا کیونکہ کچھ سال بعد ہی اسے دگنی تگنی رقم آنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کافی ساری دولت جمع ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بنگلہ بھی لے لیا، گاڑی بھی لے لی، عیش و عراش کی زندگی اسے میسر آ گئی اور وہ ایسے ہی جینے لگا۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس پہ اس کی ماں کی تربیت کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور تھا۔ وہ اتنی عیاشی کے باوجود، اتنی آزائشیں ہونے کے باوجود دل سے مطمئن نہیں تھا، لیکن اسے لالچ میں یہ کام اچھا لگنے لگا کہ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے کراؤ اور دگنے پیسے نکلوا لو۔ اس طرح دن گزرتے گئے، سال مہینے گزرتے گئے اور وہ دن بدن امیر ترین ہوتا گیا۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں میں سے گزرنے لگا تو راستے میں اسے ایک قبرستان پڑا۔ قبرستان میں جب وہ گزرنے لگا تو اسے آس پاس سے آواز آئی، مجھے باہر نکالو، مجھے بچا لو، مجھے باہر نکالو۔ وہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی انسان آواز لگا رہا ہے، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے جیسے وہ چلتا گیا پھر سے اس کے کانوں میں وہی آوازیں آنے لگیں، مجھے باہر نکالو، مجھے آگ سے بچاؤ۔ اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر کار وہ چل دیا اور یہ معاملہ اس کے ساتھ تقریباً 4-5 دن سے پیش آ رہا تھا اور وہ بہت پریشان تھا کہ میں آخر کس سے اس بات کا تذکرہ کروں، کس سے مدد مانگوں اور کسے بتاؤں اپنے دل کا حال کہ میں جب بھی وہاں قبرستان سے گزرتا ہوں مجھے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ آخر کار اسے اپنے محلے میں ایک علامہ صاحب تھے، اس نے ان سے بات کی، بزرگ آدمی تھے اس لیے وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ چلو میں بھی دیکھتا ہوں آخر قبر میں کیسی آوازیں آتی ہیں۔ وہ گئے، وہی آواز اس نے پھر سے آنے لگی۔ آخر کار وہ پلٹ کر دیکھنے لگے اور پھر بزرگ نے انہیں بتایا کہ یہ ایک ایسے آدمی کی قبر ہے جو لوگوں کو سود دیتا تھا اور اپنے عمارات، اپنے کاروبار اس نے اسی سے چمکا رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب ہے، اس لیے یہ پکار رہا ہے مجھے بچاؤ۔ بے شک سود خور پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اگر آپ نے سود کی لت میں پڑ گئے ہو تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ مہربان ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ارے تم مانگ کے تو دیکھو۔ آمین یا رب العالمین۔